بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے ایک بیانیہ مریم صفدر کا اور اس بیانیے کو جو ہے تقویت کچھ ہمارے ہی لوگ اس میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ سہولت کار کیسے بنے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے مریم صفدر نے ایک بیانیہ اپنا شروع کیا جی فیصلے کے بعد، عدالتی فیصلے کے بعد جو حمزہ شہباز کے خلاف آیا تھا، اس فیصلے کے بعد ایک بیانیہ شروع کیا، لاڈلا لاڈلا لاڈلا۔ اسی بیانیے کو اب میڈیا پر دہرایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر۔ ان کے جو پیرول پر اینکرز ہیں، جو لفافہ صحافی ہیں سارے، وہ عمران خان کو اب عمران خان کے نام سے مخاطب نہیں کرتے، باقاعدہ لاڈلے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پراپر استعمال کر رہے ہیں، مطلب جھوٹ اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے۔ بالکل ویسے ہی میڈیا کے ذریعے یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کا اور فوج کا لاڈلا ہے۔ یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی پھیلایا جا رہا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں اسی میڈیا نے ہر آدمی کو ذہنی مریض کر دیا تھا کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے عمران خان کے دور میں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن آج اس سے ڈبل ٹرپل مہنگائی ہو گئی ہے۔ کوئی میڈیا پرسن بات کرنے کو اس پہ تیار نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ نہ نہ نہ، بالکل ویسے ہی آپ لوگوں کو اتنا ذہنی بیمار کر دیا تھا کہ ہر آدمی جس سے پوچھو یار واقعی بہت مہنگائی ہو گئی۔ ہم خود کہتے تھے ہاں یار مہنگائی بڑی تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے۔ جب یہ کہتے تھے لوگ ناراض ہوتے تھے۔ آج جو مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، ڈالر عمران خان نے 178 روپے پہ جب حکومت چھوڑی تھی تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج اس وقت 250 روپے پہ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں مل نہیں رہا، مطلب 250 روپے پہ بھی مل نہیں رہا ہے ڈالر۔ اس وقت یہ پوزیشن ہو گئی ہے، ملک کی امپورٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک کے ایکسپورٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب 38 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت مشکل سے میں سمجھتا ہوں کوئی 3 یا 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ اس وقت پاکستان میں باقی رہ گئی ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دیکھیے تحریک انصاف کے لوگ کس طرح سے مریم نواز کی سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے سہولت کاری کر رہے ہیں کہ اس کے بیانیے کو کاؤنٹر نہیں کر رہے، تو وہ سہولت کاری کے مترادف ہے۔ کیسے کاؤنٹر کرنا ہے؟ یہ لاڈلا لاڈلا کہتی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اپنی عدالتوں سے بھی سوال ہے اور اپنی قوم سے بھی ہے کہ ہم کیوں یہ سوال نہیں کرتے جب مریم نواز توہین آمیز الفاظ استعمال کرتی ہے عدالتوں کے خلاف، کوئی اس پر توہین عدالت نہیں لگتی۔ عدالتوں کو مطلب نیچا دکھانے کے لیے مریم نواز اور شہباز شریف نے پچھلے دنوں کیا کچھ نہیں کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ کیا کسی عدالت نے اس پر توہین عدالت لگائی؟ نہیں لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ لاڈلی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے مریم نواز نے، یہ بیان مریم نواز کا ہی تھا کہ عدالتوں میں مریم نواز نے عدالت میں بیٹھ کر یہ کہا کہ ہمارے پاس ججز کی ویڈیوز موجود ہیں اور میاں صاحب جب چاہیں گے ان کو ریلیز کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ خاتون جو ہے مریم صفدر، یہ ضمانت پر رہا ہے، مجرمہ ہے جس کو سزا ہو چکی ہے، اس کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے جی عدالت نے اپنی ثوابدید پر مریم صفدر کو باپ کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی تھی۔ اب جس باپ کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی تھی وہ باپ لندن بھاگا ہوا 2.5 سال ہو گئے، وہ باپ خود ہی عدالتوں کو اس وقت مطلوب ہے، مفرور ہے، ایبسکونڈر ہے، وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مطلوب ہے، وہ شخص بھگوڑا ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے، اور اسی بھگوڑے اور مفرور شخص کی تیمارداری کے لیے اس مریم صفدر کو ان عدالتوں نے ضمانت پر رہا کیا ہوا تھا۔ عدالت کی صبح و شام یہ عورت جو ہے کپڑے اتار رہی ہے۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، میری عدالتیں اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے ججز ہیں، میرے پاکستان کے ججز ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ان کے فیصلے کبھی قبول ہوتے ہیں کبھی نہیں قبول ہوتے ہیں، لیکن ہمارے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم یار ہماری عدالتوں کی بے احترامی تو نہیں ہوتی، ہماری عدالتوں کی بے توقیری تو نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیا رواج مریم صفدر نے اس ملک میں ڈالا، اس ملک میں عدلیہ کی بے توقیری کرنے کا، اس ملک میں ججز کی بے حرمتی بے توقیری کرنے کا ایک نیا رواج جو ہے وہ اس مریم صفدر نے ڈالا۔ سوال صرف اتنا اٹھانا ہم سب نے کہ مریم صفدر پہ توہین عدالت کیوں نہیں لگتی؟ اب جب کہ اس کا باپ مفرور ہو چکا ہے تو مریم صفدر کی ضمانت کیوں منسوخ نہیں ہوتی ہے؟ یہ باہر کیوں گھوم رہی ہے؟ یہ کام تک تحریک انصاف کے عہدیداروں کا، دوستوں کا، ترجمانوں کا کہ اس بیانیے کو اٹھائیں کہ بھائی اگر یہ عورت اب اس کو عدالت کیوں اس کی ضمانت منسوخ کر کے اس کو جیل میں نہیں ڈال رہی ہے؟ روزانہ عدالتوں کی ایسی تیسی کر رہی ہے یہ عورت، لیکن کوئی توہین عدالت نہیں لگ رہی۔ کیا مریم صفدر کی وہ بات سچ ہے کہ ججز کی ویڈیوز ہیں اس کے باپ کے پاس؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مریم صفدر نے کہا ہے، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں۔
لیکن مریم صفدر نے کہا، نہ میں کہنا چاہتا ہوں نہ میں سوچ سکتا ہوں کہ اپنی عدالتوں کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی توہین کروں، بے توقیری کروں اپنے ججز کی، اپنے دیکھیے جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. جو آج پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں جو ان کو لے کر آئے. آج انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ابھی نیوز ایک سنی ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری کو کال کر کے ان سے یہ مدد طلب کی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو سفارش کرے کہ آئی ایم ایف ہمارا جو ہے وہ قرضے کی قسط جاری کرے. تو آپ سوچئے کہ ملک کس نہج پر آ گیا ہے، ملک کس نوبت پر آ گیا ہے کہ ملک کے آرمی چیف کو جو ہے مداخلت کرنی پڑ رہی ہے. اچھا، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مداخلت جو پہلے ہوئی تھی، اگر ہمارے آرمی چیف صاحب، محترم آرمی چیف صاحب اس مداخلت کو روک لیتے، اس کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے، تو میں سمجھتا ہوں آج کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیانیے کو پھیلایا جائے، اس بیانیے کو، کیونکہ یہ سچا بیانیہ ہمارا کہ ایک مجرمہ عورت جو ضمانت پر باہر ہے اس وقت باپ کی تیمارداری کے لیے اور بغیر کسی ریزن کے عدالتیں ان کی ضمانت منسوخ نہیں کر رہی ہیں، عدالتیں اسے جیل میں نہیں ڈال رہی ہیں. کیا پاکستان کے ہر شہری کا حق مریم صفدر کے برابر حق نہیں ہے؟ کون اس کا وہ کرے گا؟ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کی ماں مر گئی تھی، وہ شخص جیل میں تھا، اس کو ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پیرول نہیں ملا تھا اور ماں کی تدفین کرنی پڑ گئی تھی. پیرول ملنے میں کچھ جج صاحب شاید چھٹی پہ تھے، کیا تھا کہ اس میں 4-5 دن لگنے تھے، لیکن ماں کو 4-5 دن نہیں رکھ سکتے تھے. اس شخص نے اپنے ماں کی لاش کی چہرہ نہیں دیکھا اور ماں کی تدفین کر دی گئی. میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں. اس شخص کا حق کیا مریم صفدر جتنا حق نہیں ہے؟ میرا سوال ہے اپنی عدالتوں سے. میں گزارش کروں گا تمام پاکستانیوں سے کہ اس ٹرینڈ کو چلائیں کہ مریم صفدر کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے اور فوری طور پہ اسے اندر کیا جائے. خاص طور پہ میں گزارش کروں گا اپنے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں سے، دوستوں سے، ذاتی طور پہ بھی میں جہاں تک میری اپروچ ہے میں کہوں گا، میں کوشش کروں گا عمران خان صاحب تک بھی یہ بات پہنچاؤں کہ خان صاحب اس پر آواز اٹھائیں کہ اس کی ضمانت منسوخ کی جائے، کیونکہ ہر پاکستانی کا حق اسی مریم صفدر کے برابر ہے. یہ مجرمہ ہے تو جتنے یا تو جیل میں قیدی ہیں ان سب کو جو ہے وہ رہا کر کے باہر ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو بھی اندر کیا جائے. صبح و شام یہ ہماری عدالتوں کی تذلیل کر رہی ہے. ام حریم کون ہے جی؟ ام حریم اس وقت آپ سرچ کریں گے ٹویٹر پر، پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ ہے جی. ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے؟ دیکھیے جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کے فیس بک اکاؤنٹ سے، آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے ام حریم نامی کوئی خاتون ہے، ان کی ایک پوسٹ شیئر کی گئی. ام حریم نے اس پوسٹ میں تحریک انصاف کے خلاف ایک پوسٹ کی جس میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ اس کو جوڑ کر اور عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ایک پوسٹ بنا کر اس نے فیس بک پر ڈالی، جسے ڈی جی آئی ایس پی آر کے آفیشیل اکاؤنٹ نے فیس بک پر اسے شیئر کیا. گو کہ وہ 2 سے 3 منٹ میں ڈیلیٹ کر دی گئی وہ پوسٹ فیس بک سے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے، اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں یہ میرا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح سے کیا گیا ہو. یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میں صرف یہ ایک انفارمیشن قوم کو دے رہا ہوں، اس پر میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنا چاہتا نہیں ہوں. کرنے کو بہت لمبا تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن میں کرنا چاہتا نہیں ہوں. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.